ہوں۔ حضرت علی شیر خدا، ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے گھرانے کا، کہ ایک شخص ایک مرتبہ مدینہ تشریف لے کے آیا، اور حضرت علی اس وقت مدینہ کی گلیوں میں پھرتے تھے۔ جو بے یار و مددگار لوگ ہوتے ان کی مدد فرمایا کرتے۔ آپ نقاب اوڑھ لیا کرتے اور پھٹے پرانے کپڑوں میں جو ہے وہ مدینہ کی گلیوں میں گزرتے، جن کے لیے ساری بادشاہیاں اتریں، جن کے قدموں پر بادشاہیاں قربان، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ ارے یزید بدبخت کو کیا پتا تھا کہ وہ تخت بچا کر بھی جو ہے وہ مردہ ہو جائے گا، اور حضرت امام حسین تخت کو ٹھوکر مار کر بھی قیامت کے بعد بھی ان کا نام جو ہے وہ ان کا پرچم ان کے ذکر کا لہراتا رہے گا۔ لوگ ان کے نام پر لنگر دیتے رہیں گے، ان کے نام پر جو ہے اپنی جان و مال قربان کرتے رہیں گے۔ ذکر حسین جب لوگوں کو جو لوگ سنیں گے تو ان کا لہو بھی جو ہے وہ اندر جو ہے وہ بے چین ہو کر آپ کو یاد کرنا شروع ہو جائے گا۔ یہ واقعہ کربلا کا جو فلسفہ ہے، امام عالی مقام نے جو ہمیں پیغام دے دیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کی طرف آگے بڑھیں گے۔ ایک ایمان افروز واقعہ میں جو ہے وہ ذہن میں آیا تو میں نے سوچا کہ آپ کو سناتی چلوں، تاکہ آپ کے دل جو ہے وہ ایمان کی سے وہ لذت پا جائیں، پنج تن پاک کی محبت سے سرشار ہو جائیں، پتہ چلے کہ پنج تن پاک کا مقام کیا ہے، جو اتنا اونچا مقام پر پا کر بھی زمین پہ بیٹھتے تھے۔ جو حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ زمین پر کیوں بیٹھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ زمین پر بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں ہے۔ آپ کے جوتوں کو اتنے پیوند لگے ہوتے تھے، آپ کے کپڑوں کو اتنے پیوند لگے ہوتے تھے، مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، تو ایک شخص آیا، نقاب کیا ہوا تھا، تو کہنے لگا کہ مجھے حضرت علی کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کدھر ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کس طرح آنا ہوا، تو اس نے کہا کہ میں فلاں ملک سے آیا ہوں، میں وقت کے خلیفہ حضرت علی کو قتل کرنے آیا ہوں، استغفر اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، پہلے مجھے مسافر لگتے ہو، بھوکے لگتے ہو، تو پہلے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا حضرت علی کدھر تمہیں ملے گا، پہلے یہ روٹی کھا لو، مسافر ہو، بھوکے ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ تو آپ نے جو کی روٹی اس کے آگے پیش کی، تو اس نے کہا کہ اس سے بہتر تھا کہ میں تو مٹی کھا لیتا، یہ بھئی روٹی کیسے تم کھا لیتے ہو، میں تو یہ نہیں کھا سکتا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تم اچھا کھانا کھانا چاہتے ہو تو فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پہ دسترخوان حسن سجا ہوا ہے۔ تو وہ شخص چلا گیا، بھوکا تھا، کہنے لگے کھانا کھا کے آ جاؤ، پھر بتاؤں گا کہ تمہیں حضرت علی کدھر ملے گا۔ سبحان اللہ، یہ پانچ تن پاک کے گھرانے کی شان ہے۔ آج ہمیں کوئی گالی دے دے تو ہم رسپانس کرتے ہیں واپس، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو کیا وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں وقت کے خلیفہ حضرت علی کو قتل کرنے آیا ہوں، تو آپ نے کہا کہ پہلے مسافر ہو، بھوکے لگتے ہو، پہلے کھانا کھا لو۔ تو جب وہ کھانا کھانے گیا تو دیکھا کہ زمانے کے بہترین طعام وہاں پہ دسترخوان سجا ہوا ہے، روسٹ، حلوے، ہر کھیر، ہر طرح کا کھانا، سالن، روٹیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ تو جب وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا چکا تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ لگتا ہے کہ اس کی فقیر کی ان سے نہیں بنتی، تو میں اس کے لیے تھوڑا سا کھانا چوری کر لوں۔ تو وہ کھانا اپنی بغل میں جب ڈال رہا تھا تو دور سے حضرت امام حسن اس کو دیکھ رہے تھے، تو آپ نے پاس جا کے کہا کہ اے بندہ خدا، کہ جس کے لیے کھانا چوری کر رہے ہو اس کو بھی ادھر لے آؤ، وہ بھی، تاکہ ہو سکتا ہے کھانا تو تم کم لے کے جاؤ تو اس کو ادھر لے آؤ، وہ بھی پیٹ بھر کے کھانا کھا لے۔ تو اس نے جب حلیہ بتایا کہ ایسا شخص مجھے جو ہے وہ مدینہ کی گلیوں میں ملا ہے، تو آپ رونے لگے زار و قطار، اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کون ہے، وہ وقت کا خلیفہ میرا بابا حضرت علی شیر خدا ہے۔ تو وہ شخص تڑپتے ہوئے، روتے ہوئے آپ کے قدموں میں گر گیا اور پڑھنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے وہ نبی کی آل جن پر زمانے قربان ہے، جن کی عظمت پر زمانے قربان ہے، اور جن کی قربانی کا مقروض اللہ خود ہے، جن کی قربانی پر خدا کو بھی ناز ہے۔ یہ وہ نبی کے نواسے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آپ پر ناز ہے۔ رہتی دنیا تک لوگ آتے رہیں گے اور حضرت امام حسین کا ذکر ہمیشہ بلند ہوتا رہے گا۔